ایک انسان کے اندر کون کون سی اسپیشل سائیکک پاورز ہو سکتی ہیں؟ روحوں کے ساتھ ملاقات کر سکے، روحوں کے ساتھ بات چیت کر سکے، مردہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکے. میں بیٹھی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ گلاس خود بخود ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے تو اڑنا شروع ہو جائے. اپنے آپ کو بھی ہوا میں بھی پرواز کر سکتا ہے. اسپرٹس کا ورلڈ ہے کیا بیسیکلی؟ روح ان کے اندر آ کے آپ کے ذہن میں آ کے بولتی بھی ہے. کس کس طرح کے خواب ہوتے ہیں؟ اکثر نا خواب بہت کنفیوز کرتے ہیں. 3 سے لے کے 4-5 بجے کا ٹائم جو کیتو کا ٹائم ہوتا ہے. ڈاکٹر فیروز خان ابھی بیان دیا ہے کہ ان پہ کسی نے بلیک میجک کیا ہوا تھا. پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ بلیک میجک کرایا کس؟ انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں، اس کا چہرہ بھی واضح ہو جاتا ہے. جوتے کا تھوڑی سی مٹی لگی ہوتی ہے نا، اس کو آپ پیپر پہ جھاڑ لیتے ہیں، وہ سب سے خطرناک چیز ہے تباہی بربادی کے لیے. اماوس کی رات کو نا کہتے ہیں کچھ شیطانی ریچولز بھی کی جاتی ہے. اماوس کی رات پہ پیپل کے درخت کے نیچے سرسوں کو دیا جلا دیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں اوکل سائنسز کے ماہر ایم اے شامی نے بتایا کہ اماوس کی رات کو کون سی شیطانی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، فیروز خان پر کالا جادو ہونے کے بعد انہیں کیسی نیگیٹو انرجیز فیل ہوتی تھی، اور روحوں کی دنیا سے کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے بات چیت کیسے ہوتی ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سائیکک پاورز کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر کون کون سی اسپیشل سائیکک پاورز ہو سکتی ہیں؟ جو ہماری انرجیز ہیں نا، اور ہماری سائیکک انرجیز کا آپس میں کمبینیشن ہے. ہم جو سوچتے ہیں نا، ہم وہی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سسٹم میں ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے، 7 چکرس ایسی انرجیز پیدا کی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں تو ہم اس طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں. سائیکک پاورز وہ ہوتی ہیں کہ انسان کسی طریقے سے اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا سکے، روحوں کے ساتھ ملاقات کر سکے، روحوں کے ساتھ بات چیت کر سکے، مردہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکے، آپ کی جو انٹینشن کو پہچان سکے. یہ جو یونیورس ہے ہمارا انٹینشن بیس ہے، اور انٹینشن کی مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کو میں سمجھانے کے لیے کہ آپ کے اندر ایک اچھی گڈ فیلنگز آ رہی ہیں، اس کی مخصوص فریکوینسی ہوگی، بیڈ فیلنگز کی مخصوص فریکوینسی ہوگی. جب گڈ فیلنگز آتی ہیں تو آپ یونیورس کے ساتھ اچھا پیغام دے رہے ہیں، اچھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اور وہی کمیونیکیشن جو ہے وہ فریکوینسی اس مخصوص ڈومین کے ساتھ، مخصوص ڈائمینشن کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اس کی وجہ سے وہاں پہ انرجی ملتی ہے، انرجی جنریٹ ہوتی ہے، وہ انرجی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. بیسکلی اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکک انرجیز کے لحاظ سے اللہ ہر شخص کو مخصوص ڈومین دی ہوئی ہے، اور وہ شخص کسی شخص کے ساتھ اپنی کچھ ریاضتوں کی وجہ سے بھی، کچھ پرسنل ایبیلٹی کی وجہ سے بھی، پرسنل پریکٹس کی وجہ سے بھی، اسپرچل پریکٹس کے لیے جس میں میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، مختلف اسپرچل ریچولز ہیں، ان کے ذریعے اپنے آپ کو سائیکک پاور کو ڈیولپ بھی کر سکتا ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ اس کے اندر بیج ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اندر بیج ہوگا تو وہ پودا بن سکتا ہے. اور جو اگر آپ سیلف ایفرٹ سے جو چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. 2 باتیں میری مائنڈ میں آ رہی. سب سے پہلے میں نا ایک چکراس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہندوازم میں چکراس کا کانسیپٹ جو ہے، کیا سائنٹیفک ٹرم ہے کوئی چکراس؟ اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا. ہیومن باڈیز میں 7 انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 7 چکراس کا نام دیا گیا، اور ان کا ایک تعلق مخصوص پلینٹس کے ساتھ ہوتا ہے، ستاروں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو آپ کے سر پہ ہوتا ہے، جو اس کو ہم کراؤن چکرا کہتے ہیں. کراؤن چکرا کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی روحانیت کے ساتھ جو خدا کی طرف سے خصوصی آپ کو وزڈم ملتا ہے، آپ کو روشنی ملتی ہے، آپ کو راستہ ملتا ہے، وہ کراؤن چکرا سے آتا ہے. اس کے بعد 3rd چکرا، یہ جو آپ کے پینل گلینڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. پینل گلینڈ کے ساتھ جو انرجی ہوتی ہے وہ 3rd آئی کی، اور آپ اس کے مختلف ڈائمینشنس میں جا سکتے ہیں. دنیا کی یونیورس کی مختلف ڈائمینشن میں، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتے ہیں. بہت سی اس کی ڈائمینشن ہے. آپ انٹویشن کے ذریعے کسی کو اس کی خیالات کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس کی ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، یعنی آپ کسی کو شخص، آپ دیکھیں پہلے آپ نے غور کیا ہوگا پرانے دور میں جو بزرگ ہوتے تھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی شخص آتا تھا، وہ روحانی طور پر اس کو جج کر لیتے تھے، انالیسس کر لیتے. اور آپ کو دیکھیں کہ جب بھی کوئی بزرگ دیکھتا تھا سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ دیکھتا تھا. ماتھے پہ کیا ہے؟ ماتھے پہ پینل گلینڈ ہے، آپ کا 3rd آئی ہے. ماتھے سے آپ کی وہ اسکریننگ کر لیتا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا کون سا چکرا کہاں پہ ویک ہے. پینل گلینڈ کے بعد آپ کا تھروٹ چکرا آتا ہے، اس کے بعد ہارٹ چکرا، اس کے بعد اسکیل چکرا، اس کے بعد سولر پلیکسس چکرا، اس کے بعد آخر میں مولادھار چکرا. یہ 7 چکرز آپ کے الائن ہو جائیں تو آپ یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور یونیورس کے ساتھ اب آپ کی جو فریکوینسی الائن ہو جاتی ہے، آپ یعنی رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں جو پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، ہمارے سوچ اور تھاٹس اور ہمارے جو پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. ہم کر کچھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں.
اور اس کی وجہ سے ہماری فریکوینسی الائن نہیں ہوتی اور ہمارے میں جو ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ بیدار نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بیدار کرو, اپنے اندر جھانکو. تو جھانکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پر ریسرچ کرو, اپنے چکراس کو الائن کرو. اس میں یہ چیز سے نکل جائیں کہ یہ ہندوؤں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. بھائی نالج کی چیز ہے, اچھی چیز ہے, جس سے انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی بتا رہے اسے سیکھ لے. اچھا, یہاں پر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ سائیکک پاورز ڈیولپ تب ہوگی جب انسان کے اندر شروع سے اس کا بیج ہوگا. تو کون سے انسان ان سائیکک پاورز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمیں جو فوکس کرتا ہے نا کہ ہمارا انسان کا برتھ چارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ذائچہ جسے ہم کہتے ہیں. ذائچے میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کس مقصد کے لیے بنا دنیا میں نا, اس کی روٹ میپ کیا ہے, اس نے زندگی میں کیا گروتھ کرنی ہے, یہ کہ فائنینشیل ڈومین کے لیے آتا ہے یا پریکٹیکل ڈومین کے لیے آتا ہے, اسپرچل ڈومین کے لیے آیا ہے, کس مقصد کے لیے آیا ہے. تو جو اسپرچل انلائٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیتو کا کنیکشن ہوتا ہے. کیتو ایسا وزڈم کا ستارہ ہے, روحانی ستارہ ہے. اگر اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جائے تو آپ اپنی سائیکی پاور کو جنریٹ کر سکتے ہیں قدرتی طور پہ. اس میں سائیکی پاور میں بہت سی چیزیں ہیں, اس میں مائنڈ ریڈنگ بھی ہے, اس کے ذریعے آپ یہ بھی اتنی طاقت بھی ہوتی ہے کہ چیزوں کو بھی حرکت دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ اپنی پاور سے اس گلاس کو اٹھا کے میں ادھر رکھ دوں, یا مطلب میں بیٹھی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ گلاس خود بخود ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے تو اڑنا شروع ہو جائے گا. اس کو سائیکوکینسک پاور کہتے ہیں. وہ سائیکی پاور میں آتا ہے اسی سے, اس کی ایک الگ ڈومین ہے سلسلہ. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں میں یہ پیدا کی ہے, صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بیدار کر کے, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں سائیکوکینسس کی پاور کو انالیسس کریں, آپ کو مختلف ویڈیوز ملیں گے. جو لوگ اپنی زمین کو, پتھروں کو توڑنے اپنی پاور کے ساتھ, اپنے چیزوں کو موو کر رہے ہیں, گلاس کو یا کوئی اور چیز کو موو کرنا چاہتے ہیں. اچھا, بعض اوقات انسان کے اندر انٹی پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ہوا میں بھی پرواز کر سکتا ہے. اوکے. تو آپ نے پرانے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ ہوا میں کسی لوگوں کو, جو یوگی ہوتے تھے پرانے, وہ ہوا میں بھی اڑ سکتے تھے. اور آج بھی بدھزم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خاص پریکٹسز کر کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں, ہوا میں اڑ سکتے ہیں. اور اس کی آپ دیکھنا چاہیں تو بلکہ باقاعدہ ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں, آپ نیشنل جغرافی پہ دیکھ سکتے ہیں, دوسرے بڑی BBC لیول پہ اس کی ڈاکومنٹریز بنی ہیں. اور اس میں ایک شخص کو ہوا میں معلق کرتے دیکھا گیا سلسلہ. اور وہ وجہ کیا ہے کہ اپنے اٹینشن اور اپنے سائیکک پاور کے ذریعے وہ شخص ہوا میں پرواز کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہماری تو ڈومین یہی ہے, عام شخص کی ڈومین تو یہی ہے کہ اپنے روزمرہ زندگی کے معاملوں کو طے کر لے, اپنے روزگار کو پیدا کر لے, اپنی ضروریات کو پوری کر لے. وہ اس سے آگے سوچ نہیں پا رہا اور اس کو سوچنے دیا بھی نہیں جا رہا. اگر وہ سوچنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اتنے مسائل, اتنی پیچیدگیاں, وہ ان طرف آ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے بائی برتھ ایسے آپ کے ذائچے میں ایسے کمبینیشن ہوتے ہیں, پلانٹس کی کمبینیشن بنے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ انٹیوٹیو پاور حاصل کر کے اور سائیکک پاورز کو ڈیولپ کر کے, ریاضت بھی اس میں شامل ہے. اس میں ریاضت کے ذریعے, اپنے مراقبے کے ذریعے, اپنی اسپرچل پریکٹسز کے ذریعے, چکرا بیلنسنگ کے ذریعے, چکرا کو انہینس کر کے اور بہت سی دوسری ریمیڈیز کر کے اپنی سائیکک پاورز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. جب وہ پاور ڈیولپ ہوتی ہیں تو آپ زندگی میں بہت سے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو اس میں ٹائم ٹریول بھی شامل ہے, اس میں آپ مائنڈ ریڈنگ بھی ہے, دوسرے کی ایمپتھی بھی کر سکتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب کہ آپ کو کوئی دکھ ہے, ٹھیک ہے, مثال کے آپ بتا بھی نہیں سکتے کسی کو, کوئی تکلیف ہے, وہ شخص اگر آپ کو دیکھ لے گا جس کے پاس یہ انرجی ہے, وہ آپ کے دکھ کو ہیل کر دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, کہ آپ کے اندر جو ایسی انرجی سے, آپ کو کہتے ہیں نگاہ مرشد سے بدل جلتی زندگی سے, وہ نگاہ مرشد یہی ہوتی ہے. وہ اپنی تھرڈ آئی سے پینل گلینڈ کے ذریعے آپ کو انرجی کنورٹ کرے گا, آپ کا انرجی ٹرانسمٹ کرے گا. اور جہاں پہ آپ کو سورو کا مطلب جہاں پہ دکھ تکلیف ہے, مثلا آپ کو کوئی جذباتی مسئلہ ہے, کوئی فائنینشیل ایشو ہے جس کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی انرجی پاور سے آپ کے اندر ٹرانسمٹ کرے گا. تو آپ کے ذہن میں خیالات پیدا ہو جائیں گے کہ اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے. ایک مائنڈ ریڈنگ ہو گئی, ایک ٹائم ٹریول ہو گیا, ایک ابھی آپ نے ایمپیتھی ہو گیا, اس کے بعد اور کون سی بہت سی چیزیں اس میں سائیکوکینسس نے بتایا کہ چیزوں کو موو کرنا, اپنی حرکت دینا, یہ چیز ہے. اور اس کے بعد میڈیم ہے, چیلنجنگ ہے. میڈیم کا مطلب کہ روحوں سے ملاقات کرنا, اسپرٹ سے ملاقات کرنا, اسپرٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا. اور کچھ دیکھیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فوت شدہ افراد ہیں جو دنیا میں, ہم ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کس حالت میں, خوشی کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں, کہیں کسی عذاب کا شکار تو نہیں ہے ایسا. تو اس میں ہمیں مختلف طور پہ ایفیکٹس ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب بعض لوگ اس میں خوابوں کی صورت میں کچھ وظائف پڑھتے ہیں یا عملیات کرتے ہیں یا کشف قبور کرتے ہیں یا دوسرے ایسے عملیات کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں.
اب اس میں جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پریشانی میں تکلیف میں ہے تو اس میڈیم اور چینل کے ذریعے ہم اپنی آپ کو اس کا پیغام چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں مثال کے طور پر کسی شخص نے دنیا میں زیادتی کی ظلم کی, ٹھیک ہے, اب جب قبر میں جائے گا اس کو کوئی آگے اچھا رسپانس تو نہیں ملے گا نا, قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی, طریق ہو جائے گی. اب وہ اس چیز سے بچنا چاہتا ہے, اس کے خود تو بے بس ہے, تو وہ اپنے پیغام اپنے پیاروں کو پہنچا سکتا ہے اگر سننے والے ہوں. وہ کہہ سکتا ہے بھائی میرے لیے اصالِ ثواب کر دو, میں تکلیف میں ہوں, وہ پریشانی میں ہوں, میرے لیے کوئی ڈونیشن کر دو, صدقہ خیرات کر دو, نمازیں پڑھا دو میرے لیے, کچھ بھی کرنا چاہے. تو اس کے لیے آپ کو میڈیم چاہیے ہوتا ہے مخصوص, ایک چیلنجنگ چاہیے ہوتی ہے, ایک ایسی مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کے ذریعے ہم اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں. اسپرٹس کا ورلڈ ہے کیا؟ بہت سارے لوگ اس کو بہت سارے نام دیتے ہیں, ایسا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شمنس کہا جاتا ہے. وہ لوگ تو بیسیکلی ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی سائیکک پاور سے ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, روحوں سے. تو اسپرٹس کا ورلڈ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیں میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھوں, ہمارا جو یونیورس ہے نا بیسکلی یہ وائبریشن بیس ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے دیکھ رہی ہیں یا ہم جو جتنے بھی اجزام ہیں, یہ بلڈنگ بنی ہے, یہ مائک ہے, یہ سارے مالیکولز ہیں, ٹھیک ہے, ایٹم ہیں, مالیکولز ہیں, یہ وائبریشن کی حالت میں ہیں. اور جب ان کو کمبائن کیا گیا تو اس کی فزیکل پوزیشن آئی. بیسکلی جب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کھولا جائے, تو یہ ہر چیز اپنی جگہ پہ وائبریشن کر رہی ہے. اور وائبریشن کس چیز کا کر رہی ہے کہ ایک چکر لگا رہی ہے. یونیورس ہر چیز کے اندر اپنا ایک علیحدہ یونیورس ہے. تو جب چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ پھر وہ وائبریشن پیدا ہوتی ہیں. اب جن لوگوں کی وائبریشن ہائی ہوتی ہے وہ ہائی سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں, وہ روحوں کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ روح بیسکلی ہے, یہ انرجی کی ڈومین ہے. روح جو بیسکلی ہے انرجی کی وائبریشن ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. نظر کیوں نہیں آ رہی کہ ہمارے ان کے درمیان پردہ ہے, اور جب ہم اس کی فریکوینسی کو اس وائبریشن لیول پر پہنچتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آنی شروع ہوتی ہے, ہم ان سے بات چیت بھی کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس کے لیے پھر مختلف وظائف, عملیات, مختلف پریکٹسز کی جاتی ہیں, مختلف سیریمنیز کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور میں ایک آسان آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں جس میں بینگ اے مسلم بھی ہم اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. اپنے روحوں سے ملاقات کر سکتے ہیں, اپنے بزرگوں کی روحوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یا کسی بھی اسپیسیفک شخص کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں خواب میں آ جائے یا ہمیں سگنل دے. اب جو روحیں سگنل بھی دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, روحیں سگنل کس طرح دیتی ہیں کہ آپ کے بعض اوقات آپ کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوں گے کسی مخصوص شخص کے بارے میں جو فوت ہو چکا ہے, اور بہت شدت سے آپ کو یاد آئے گا, اتنی انٹینشن لیول پہ یاد آئے گا کہ آپ کہیں گے کچھ دیر پہ آپ رک جائیں گے کہ مجھے اتنا کیوں یاد آ رہا ہے. پھر آپ, ٹھیک ہے, پھر آپ اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے اصالِ ثواب کریں, اس کی قبر پہ جائیں کہ مجھے فلاں بندے نے یاد بہت کیا, یا خواب میں ہے, یا مجھے چلتے پھرتے یاد بہت آ رہا ہے, تو میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. اب وہ روح سگنل کر رہی ہے کہ میں نے اس سے آپ سے ملنا ہے, ٹھیک ہے. تو طریقہ کیا ہے کنیکٹ ہونے کا؟ میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اس میں آسان طریقہ کار, سب سے پہلے جس نے آپ کے ساتھ اپنی کسی روح کے ساتھ ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کی انٹینشن صاف ہونی چاہیے. فرض کریں اے روح ہے, یا کوئی بھی نام ہے, کوئی بھی انسان ہے, آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فوت ہو چکا ہے, اس کی قبر ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ اصالِ ثواب کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اس کی جو تصویر ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور تصویر کے پاس کچھ گلاب, ٹھیک ہے, اور کچھ اگربتیاں جلائیں. اس میں گلاب لے سکتے ہیں, عطر عود لگا سکتے ہیں, اور عود کی اگربتیاں جلا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو انرجیز ہوتی ہیں, یہ جو بخورات ہوتے ہیں, یہ اسپرٹ کے ساتھ کنیکشن جنریٹ کرتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے جمعرات والے دن, جو جمعرات کا دن ہوتا ہے, جو روحوں سے ملاقات کا دن ہوتا ہے. اور آپ نے سنا بھی کہ جمعرات کا دن جو ہے ہماری روحیں ملنے بھی آتی ہیں, اور جس جگہ پہ رہتی ہیں اپنے لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ کیسا لائف سٹائل کیا زندگی میں کر رہے ہیں. تو آپ جمعرات والے دن عمل کریں گے تو اس کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی, اس میں زیادہ شدت ہوگی, اس میں زیادہ آپ کو رزلٹ مل سکتا ہے. یہ آپ نے اگربتی جلا لی, یہ عمل آپ نے عشاء کے ٹائم پہ کرنا ہے, رات کے جب سوتے وقت جو نا پانچ نمازیں پڑھنے کے بعد رات کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اور علیحدگی میں کرنا ہے, کمرے میں تخلیہ ہو, کوئی اور نہ ہو, موبائل بند ہو, پوری توجہ اور ارتکاز ہو. تو آپ نے اس تصویر کے ساتھ بات کریں, کمیونیکیٹ کریں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ذہن میں خیال پیدا کریں, کیونکہ یہ جو روحیں آپ کی وائبریشن کو محسوس کرتی ہیں. آپ کسی چیز کو آپ سوچتے ہیں تو خیال کی انرجی پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ خیال کی انرجی وہ آپ کی روح کی وائبریشن کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 نفل ادا کرنے اور سورہ التکاثر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس دائیں ہاتھ رکھ کے سو جانا ہے, اسی سے, یعنی اپنے سر کے نیچے دائیں رکھ کے سونا ہے, اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی.
تو اس کو آپ نے روح کو یاد کرتے رہنا, اس شخص کو یاد کرتے رہنا, یاد کرتے کرتے سونا ہے. تو خواب میں اس کی انڈیکیشن ہو جائے گی, خواب اس کے بارے میں آ جائے گا آپ کو, وہ اپنے بارے میں بتائے گا, یا جو آپ اس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں, کوئی بھی کمیونیکیشن کرنا, وہ اس سے آپ کمیونیکیشن ہو جائے گی. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ روح وزٹ بھی کر کے جائے؟ جی بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی اچھی خوشبو آئی یا ہمیں فیل ہوا کہ وہ یہیں پہ روم میں تھی, جی جی اس طرح کا بھی پاسبل ہوتا ہے؟ اگر جی ہوتا ہے بالکل تو کیا سائنس ہوتے بالکل ہیں؟ ایسے. دیکھیں روحوں کے مختلف سائنس ہوتے ہیں. جب انڈیکیشن ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو روح جو بیسکلی ایک وائبریشن ہے, ٹھیک ہے, وائبریشن کی انرجی ہے. اب جس جگہ پہ جاتی ہے, اچھا اس میں دو موڈ ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو اسپرٹس ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو اسپرٹس ہوتی ہیں. جو اسپرٹس جو ہیں پازیٹیو اٹینشن کے ساتھ, ان کی زندگی ان کی اچھی گزری پازیٹیو طریقے سے, اس میں حقوق العباد بھی ادا کیے, حقوق اللہ بھی ادا کیے, زیادتی ظلم نہیں کیا, ان کی فریکوینسی موڈ جو پازیٹیو پہ چلتا ہے, وہ جب جہاں سے گزریں گی تو خوشبو پیدا کریں گی. ٹھیک ہے, اچھا یہ ٹھیک ہے, پیٹرن ہوتا ہے. وہ ان کا خوشبو پیدا کریں گی. آپ کی کیفیت میں آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. آپ کو خوشی ہوگی, آپ ہنس بھی سکتے ہیں, کھلکھلا کے ہنس بھی سکتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ یعنی آپ کی روح کی ملاقات فزیکل باڈی سے نہیں ہوتی, آپ کی روح کے ساتھ روح مل رہی ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آ کے بولتے ہیں, آپ کے ذہن میں آ کے بولتے ہیں کہ میں موجود ہوں یہاں پہ. آپ کو محسوس ہوگا, کیونکہ یہ جن کی یہ اسپرچل پریکٹسز ہو جاتی ہیں, اچھی ہو جاتی ہیں, میڈیٹیشن انٹیوشن لیول اچھا ہو جاتا ہے, تو روح ان کے اندر آ کے آپ کے ذہن میں آ کے بولتی بھی ہے اور اپنا ایک سگنل بھی دیتی ہے کہ میں موجود ہوں. بعض اوقات لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ کچھ سوئی ہوئی چبھی, باریک سی وائبریشن پیدا ہوئی, باریک, یا کوئی ان ٹچ کر کے گیا, ایسا بھی فیل ہوتا ہے سلسلہ. بعض اوقات اچھا ایک انڈیکیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لائٹس ہوتی ہیں نا, وہ اس طرح ہلنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, جیسا فلمس میں دکھاتے ہیں. وہ انرجیز ہے نا. اب جو بلب میں انرجی ہے وہ بھی ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو جا رہی ہے. اب روح کی انرجی بھی وہاں پہ آئے گی تو وہ بھی ویوز کی شکل میں, وہ بھی انرجی کی فارمیشن میں. اچھا اب وہ ڈسٹرکٹیو انرجی ہوگی تو آپ بلب پھٹ بھی سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور بھی چیزیں. اگر پازیٹیو تو وہ اپنے انڈیکیٹرس کے لیے آپ کو شو کرے گی کہ میں موجود ہوں یہاں پہ, ایگزسٹ کرتا ہوں, اپنی ایگزسٹنس کو شو کرے گی. آپ کو کان میں سنسناہٹ بھی سنائی دے سکتی ہے, آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ شخص آپ کے ساتھ پیچھے یا چل رہا ہے, محسوس کر رہا ہے, آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے اس کے احساسات محسوس ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے سمٹمز آپ کو نظر آنے شروع ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو موجود ہوتا ہے کہ کوئی شخص میں کوئی چیز انرجی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ کر رہی ہے. اب جو انرجی کنیکشن کرتی ہے اس کے ساتھ, تو آپ اس کے لیے آپ بیسکلی یہ کریں کہ اس کے لیے اس کے لیے وش کریں, اس کے لیے ایمپیتھی کریں, اس کو رسپیکٹ دیں. اچھا عام طور پہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہمیں کسی جن چمڑ گیا یا بابے کی طرف بھاگنا پڑے گا, یہ چیز کریں. اس چیز سے نہیں. دیکھیں ایک لائف کا ایک ڈومین کا ایک ڈائمینشن ہے, یونیورسل کی ڈائمینشن ہے. ایک ڈائمینشن دوسری ڈائمینشن کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے, تو آپ اس کے اپنے کو مکمل ریلیکس کریں, پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں, بریتھ کریں, اپنے لمبا سانس لیں اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے اپنے خیال کو ٹرانسمٹ کریں. ٹھیک ہے, اس سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہے, مجھے آپ میں آپ کو فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں, میں آپ کو فیل کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یا یہ جو بھی میرا مقصد ہے. اور جو بھی اس سے بات کریں اس کا سوال کا جواب آپ کے لاشعور میں آنا شروع ہو جائے گا, سب کانشیس میں آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو وہ سگنل دینا شروع کر دے گا سلسلہ. اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیلف پریکٹسز بھی اچھی ہوں, آپ خود بھی پازیٹیو ہوں, آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہو, تو وہ انرجی کنیکٹڈ ہوگی. اور خود اگر آپ افراتفری کا شکار ہیں, بے چینی کا شکار ہیں, آپ کی سوچ مرتکز نہیں ہو رہی, آپ یہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دفتر پہنچنا, یہ چیزیں, پھر آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینسز جب آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اس میڈیم کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر انرجی کہتی ہیں کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو پھر ہم اس سے پرے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک میرا سوال ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ خوابوں میں آ کے بھی کچھ وہ سائنس دیتی ہیں, کس طرح کے خواب ہوتے ہیں؟ اکثر نا خواب بہت کنفیوز کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس خواب کا مطلب تو نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. کچھ بیسک سائنس ہوتے ہیں جن سے ایک خاص طرح کی ہم میسج لے سکتے ہیں کہ یہ بیسک سائن ہے اور اس کا یہی مطلب ہے. دو طرح کے خواب ہوتے ہیں, نیگیٹو یا پازیٹیو خواب. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ خواب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ دیکھیں مثال کے کوئی شخص رات کو کوئی ہارر موویز دیکھ کے سوئے گا تو رات کو خواب ہی ڈرانے خواب ہی آئیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے, ایسے خواب جو کہ انکانشیسلی یعنی آپ نے کوئی نارمل سوئے, نارمل لائف گزار رہے ہیں, اس میں کسی کا وجود, کسی کے بارے میں کوئی آپ کو اشارہ ملنا, یا اس کا اپنے بارے میں بتانا, یا اس کے ساتھ ملاقات ہونا,
یا کوئی بھی ایونٹ ہونا، وہ ایک اسپیسیفک اس کے لیے خواب اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے. لیکن جب ہم جو روزمرہ زندگی میں افراتفری کی زندگی گزر رہے ہیں، موبائل پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اس دوران جو خیالات ہیں وہ لاشعور کی صورت میں خواب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. اگر وہ خواب ہمیں ہارر آئے ہیں ہارر مووی کے سے تو وہ تو نیچرل بات ہے، لیکن وہ خواب جو ہمیں کسی شخص کی پریشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کسی شخص کے حادثے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کوئی اور خصوصی ٹائم پہ ایسے خواب جو صبح کے ٹائم ارلی ٹائم میں ہوتے ہیں، 3 سے جو تقریباً 3 سے لے کے 4-5 بجے کا ٹائم جو کیتو کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس انرجی کے ٹائم میں جو آپ کا انٹویٹیو لیول ہائی ہوتا ہے اور وہ یونیورس کا کنیکٹڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسی وقت ہی ہمیں تہجد پڑھنے کا کہا گیا ہے. یہ کہ اس میں ایسے ہی ہے. بڑی حکمت ہے اس بات میں سلسلہ کہ باقی نمازوں کے ساتھ اس وقت پڑھنے کیونکہ اس وقت یونیورس کے ساتھ خدا کے ساتھ ہمارا براہ راست کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ راز کی بات بتانے لگا کہ جو آپ کی اس وقت جو آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں بھی تھرڈ آئی کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. اوکے. کیوں کہ آپ دیکھیں آپ کا نا پینل گلینڈ زمین کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں. آپ کو جو محراب پڑتا ہے وہ بھی ماتھے پہ پڑتا ہے نا سر، تو پینل گلینڈ بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ سجدے کیا کرو مجھے اپنے پاس پاؤ گے، ٹھیک ہے. اور سجدہ وہ کرو جو زمین پہ گراؤنڈنگ کے ساتھ کرو، یعنی کچی زمین پہ کرو، ٹھیک ہے. اچھا کسی شخص پہ جادو نیگیٹو اثرات ہے نا، تو اس ٹائم پہ سجدہ کرتا ہے یا تہجد کے طور پہ عبادت کرتا ہے تو پینے گلینڈ سے جو نیگیٹو انرجی ہے وہ زمین میں گراؤنڈ ہو جائے گی، ارتھنگ ہو جائے گی. یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ آپ یہ تو یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور نیگیٹو انرجی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اس لیے جب ہمیشہ سجدہ کریں تو کچی زمین پہ کریں، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس سے زیادہ افیکٹ آئے گا آپ کو. اچھا ابھی آپ نے ایک ورڈ کا سلسلہ جب ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس کے کامنٹ سیکشن میں کافی لوگ کنفیوز تھے کہ یہ ورڈ سلسلہ ہے کیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اسپیل کاسٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ میں چاہتی ہوں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں آپ. میرا جو تعلق روحانی تعلق ہے نا نقش بندی سلسلے سے ہے، ٹھیک ہے. اور جو میری جتنی بھی آمد ہوتی ہے روحانی آمد ہوتی ہے اسی سلسلے سے ہوتی ہے. ہمارے بزرگ ہیں عبدالنبی شامی، ان کا مزار انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے. جو آج جتنی بھی میری پرسنالٹی میں جو بھی پیرٹس پیدا ہوئے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، روحانی بلیدگی پیدا ہوئی، انہی کی وجہ سے، اور ان کی ہم نسل سے ہیں. اب وہ روحانی فیض جب مجھے حاصل ہوتا ہے تو جب میں یہ آمد آ رہی ہوتی ہے تو لفظ سلسلے کے لفظ وہاں سے یوز ہوتا ہے. اب مجھے بھی اختیار نہیں ہوتا. کچھ لوگ سوچیں گے کہ میں کوئی الٹی سیدھی اسپیل کر رہا ہوں، اسپیل سے تعلق نہیں، کیونکہ روحانی سلسلے کے لوگ ایسے کر ہی نہیں سکتے سر، ٹھیک ہے. تو جب میں الفاظ ادا کر رہا ہوں جو میرے یونیورس کے جو ان کے ساتھ میرا کنیکشن بنتا ہے، جو آمد آتی ہے اس سے وہ الفاظ سلسلے کے نکل جاتے ہیں، منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں. تو اس کو آپ بیسکلی یہ دیکھیں کہ میں کتنی انفارمیٹیو یا نالج کی بات بتا رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ کسی کو مس گائڈ کرنا نہیں، نالج پرووائڈ کرنا ہے. اور نالج کی جب پرووائڈ کرتا ہوں تو اس میں وہ نیگیٹو چیز کو پکڑ لیتے ہیں، سلسلے کا لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو انفارمیشن جتنی دی نالج کی اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ یہ جو اگر میں ایسے الفلو کرتا ہوں ایسی چیزیں تو میرے بازو کا غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. تو میں بیسکلی تو نالج پرووائڈ کرنے کے لیے ہوں کہ جو مجھے آمد ہو رہی ہے یا روحانی سلسلے سے فیض حاصل ہو رہا ہے وہ انفارمیشن چیزیں آپ تک ڈلیور کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور پازیٹیو نالج ہے اس کو ابزارب کرنا چاہیے آڈینس کو ساری. میں نے صرف یہی مطلب تھا کہ جو آڈینس کا یہ ہمارا کیوریوسٹی ہے وہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. نہیں، ان کا رائٹ ہے، اور بتانا ضروری ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہوں. بعض لوگ تو مجھے وہ 7 چکرا کی بات کی تو میرے پہ ہندوازم کے بھی بات فتوے لگنے شروع ہوئے. دیکھیں نالج کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں، مذہب کی رسٹرکشن نہیں ہے. آپ کو جہاں سے اچھی بات ملے جو سے بنی انسان کا فائدہ ہو سکے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اسپرچل گروتھ ہو سکے، ایکسپینشن ہو سکے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس کو آپ کسی فکس ڈومین میں آپ بلاک کر کے نہ رکھیں، اس کو اوپن ہو کے چلیں. آپ دیکھیں یورپ میں پیرا سائیکالوجی پہ ریسرچ ہو رہی ہے، PhD تک ہو رہی ہے. تو ہم روحوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے انسٹرومنٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں روحوں سے ملاقات کرنے کے لیے، میگنیٹک پیرامیٹرز بنائیں، دوسری چیزیں بنائیں. اب ہم لیں گے جی یہ شرک کی باتیں کر رہے ہیں، اب روحوں کا دنیا میں کیا تعلق؟ بھائی یہ چیزیں ہیں، سائنٹیفک پروف ہے، یہ انرجی واضح کی ہے، 11 ڈائمینشنس کو واضح کیا ہے کہ تو وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں نا. آپ برائے مہربانی اپنے کنویں کے مینڈک سے نہ بنیں، اس سے باہر نکلیں، دنیا کو دیکھیں، دنیا کیا ریسرچ کر رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے، کہاں پہ ہم جا رہے ہیں، اپنے نالج کو ایکسپینڈ کریں. شامی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ہم روحوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ تو طریقہ آپ نے بتا دیا. روحیں چلے ہم ان سے کنیکٹ ہو گئے، انہوں نے ہمیں فزیکلی وزٹ کر لیا یا خوابوں میں سائنس دے دیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اینٹیز ہوتی ہیں، جنات ہو گئے یا اس طرح کے گھوسٹ ہو گئے، اسپرٹس جو بھی ہم اس پہ نام یوز کر لیں،
انہیں ہم بلا سکتے ہیں ڈفرینٹ میڈیمس کے تھرو، اور جب بورڈ کے تھرو، کینڈل کے تھرو، مرر کے تھرو، لیکن اگر کوئی اینٹی آتی ہے تو آتی ہماری مرضی سے، جاتی اپنی مرضی بالکل سے. ایسے ہی ہے. تو کیا ڈفرینس ہوتا ہے کن کن میڈیم کے تھرو ہم اسپرٹس کو، گھوسٹ کو بلا سکتے ہیں اور انہیں واپس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں جب روح آتی ہے نا تو وہ پنجوں کے بہاؤ آتی ہے، پنجوں پہ چل کے آتی ہے سلسلہ. ٹھیک ہے، کتنی مشکل. آپ دیکھیں پنجوں پہ چلنا، ایک اتنی سی جگہ پہ سفر کرنا آپ کریں گے تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک تھک جائیں گے. وہ اپنی کہاں پہ موجود ہے، کس جگہ ڈس ڈومین موجود ہے، قبرستان موجود ہے، کون سے عالم برزخ موجود ہے، کتنی تکلیف سے آپ وہ آ رہی ہے. اب جو وہ آپ جب آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مجھے بلایا تو پھر میں اپنی مرضی سے جاؤں گی. دیکھیں نا، آپ کسی شخص کو، چیز کو بلا رہے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف بلا رہے ہیں، تو پھر جائے گا تو اپنی مرضی سے جائے گا نا. دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ اس کو فن ٹائم لیتے ہیں، یعنی مذاق سمجھتے ہیں کہ آپ یا جیسے اوجا بورڈ ہے یا دوسری پریکٹسز ہیں یا میجک کینڈل کی پریکٹس ہے اور سے بہت سے ریچولز ہیں، آپ اس کو ایز لوگ فن کے طور پہ کہتے ہیں جی میں بلا کے بات کر لوں گا، ملاقات کر لوں گا. آپ اس کے لیے اپنے پہلے نہ سیفٹی پیرامیٹرز کرتے ہیں، نہ گراؤنڈنگ کرتے ہیں، نہ شیلڈنگ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کو چیز چمٹ جاتی ہے یا آپ کے بچوں پہ آ جاتی ہے یا گھر میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر آپ گھبراتے ہیں. بھائی آپ نے چھیڑا تو اس کو پورا اس کا صاف کریں نا، کہ اس کو آپ بلایا تو پھر اس کو پورا صاف کر کے بھیجیں. دیکھیں یہ جو اسپرچل ورڈز ہوتی ہیں، یہ اسپرٹس ورڈ ہوتی ہیں، وہ ان کو آپ کو ہر شخص کے لیے ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہر شخص کو اس کو چھیڑنا چاہیے، کیونکہ عام شخص کے اندر اتنی نہ اسپرچل پریکٹسز ہوتی ہیں، نہ اتنے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کرے یا اس کو کور کر لے. تو بہت سے لوگ ویڈیو پہ دیکھی یا یوٹیوب چینل پہ ویڈیو دیکھی، اس کے پریکٹس کی، اور اس کے بعد وہ پھر ان کو سوئسائڈ کے خیالات آتے ہیں، خوف محسوس ہوتا ہے، رات کو سوتے ہیں اپنے پہ وزن محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھروں میں چیزیں پھر وہ گرنی شروع ہو جاتی ہیں، آگ کے واقعات اور حادثات اور پریشانیاں، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کبھی موبائل خراب ہو گئی، کوئی اور الیکٹرانک چیز خراب ہو گئی، اور مسئلے مسائل ہو. اب آپ نے ان کو چھیڑا ہے، وہ کہتے ہیں پنگا لیا تو پھر پورا کرو نا پھر اس لحاظ سے. تو آپ بات یہ کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، آپ کو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں ادھر جا رہے ہیں اسے؟ یا تو آپ کے اندر سائیکک پاورز ہیں، آپ اسپرچل پاورز کے ہیں، آپ نے اتنی پریکٹسز کر لیں، آپ کا بیک اپ اسٹرانگ ہے. بیک اپ اسٹرانگ کا مطلب کہ فور فادر سے آپ کو اس کی انرجی مل رہی ہے، اس کو چیز کو دیکھنے کی انرجی مل رہی ہے، تو پھر آپ اس طرف جائیں. اب جب آپ اس طرف، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ مٹیریلسٹک پرسن ہے، صبح 9 to 5 جاب کرتے ہیں، شام کو آپ نے شوگر پال لیا ہے، تو پھر آپ کس طرح پھر لوگوں کے، اکثر لوگوں کے نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی جی مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میری جاب چھوٹ گئی، میرے لوگوں سے اختلافات ہو گئے. یہ تو آپ جب تک اس چیز کا نہیں نالج رکھتے، اس کو آپ نہ کریں. تو اس کے لیے بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی پراپر شیلڈنگ ہوتی ہے، اس کی پراپر پریکٹسز ہوتی ہیں، اور جو اپنے سینئر کسی بزرگ کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے، کہ اگر کوئی مس ہینڈل ہو تو آپ کو فیو بھی کرنے والا کوئی پیچھے بیٹھا ہو اسی سے. تو یہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اب تک نہیں چھیڑنا چاہیے چیزیں. میں نا بات کرنا چاہ رہی ہوں عملیات پہ، بلیک میجک پہ. جس طرح سے ہم یہ اسپرٹس کے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے اس طرح سے کنیکشن ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور یہ انرجیز فیل ہوتی ہے ہمیں. ایک ایکٹر ہے فیروز خان، ابھی کل ریسنٹلی انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے کہ ان پہ کسی نے بلیک میجک کیا ہوا تھا اور انہیں پتہ ایسے لگا کہ ان کو اپنے آس پاس بہت نیگیٹو انرجیز فیل ہوتی تھی، شیطانی انرجیز. کس طرح کی انرجیز فیل ہوتی ہے اگر آپ کے اوپر بلیک میجک ہوا؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا، جب نیگیٹو انرجیز فیل ہوتی ہے نا، تو انسان کے اندر بے چینی، انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا سمٹم ہے. دیکھیں جو آپ کی نیگیٹو انٹیٹیز ہیں جو ہیں، وہ آپ کی سب سے پہلے جا کے کیا کریں گی، آپ کے 7 چکراس کو ڈسٹرب کر دیں گے، انرجی کا الائنمنٹ ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے، جب الائنمنٹ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آئیں گے، لیک آف فوکس ہو جائے گا. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے، وہ کتاب پڑھنے بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں توجہ نہیں بنے گی، بے چینی پیدا ہوگی. اب بے چینی انتشاری کیفیت میں کیا ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دے گا، والدین سے بدتمیزی شروع کر دے گا. اچھا، بعد میں جب تھوڑی دیر میں جب اس کا اثر کم ہوگا تو بعد میں اس سے افسوس بھی کرے گا اور معافی بھی مانگے گا. اسے سمجھنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس مخصوص فیز کے اندر جب آتی ہے وہ نیگیٹو انرجی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ماحول ڈسٹرب کرتی ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگوں میں خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو رات کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے. آپ کو اپنے وزن بھی محسوس ہوتا ہے. یہ جی آپ بستر پہ سوئیں گے نا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے پہ وزن محسوس شروع کر دیں، کندھوں پہ دباؤ آ جائے گا. یہ ساری نیگیٹو انرجی کے سمپٹمز ہیں. آپ کو کھایا پیا ڈائجسٹ نہیں ہوگا، آپ کھانا کھائیں گے، آپ کو خوراک زود ہضم نہیں ہوگی، اور فوری طور پہ آپ کا ویٹ بھی لوز ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ اینٹیز ہیں آپ کے جسم سے خوراک لیتی ہیں. جب آپ کے جسم پہ حاوی ہو جاتی ہیں تو آپ کے جسم سے خوراک لینا شروع کر دیتی ہیں.
آپ کو روحانی طور پہ آپ کی انرجی ڈرین ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں نے کھایا پیا تو بہت اچھا ہے, میں لیکن اپنے آپ کو ہیلدی فیل نہیں کر رہا, کمزور فیل کر رہا ہوں, بے چین فیل کر رہا ہوں, ڈائٹ بھی بہت اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات کہ نماز میں توجہ نہیں بنے گی. جب نماز پڑھنے لگیں گے, یہ اسپرچل کے آپ آنے شروع ہوں گے کہ یا خدا کے ساتھ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ, اپنے یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہونے لگیں, اس میں آپ کی توجہ نہیں ہوگی, ذہن میں نیگیٹو خیالات آئیں گے. آپ ذہن میں سوچیں گے کہ میں اچھا وضو کرنے لگیں, وضو ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی کیا کہیں گے وضو کیا ہے, میں ابھی پڑھتا ہوں, اس دوران کوئی اور کام یاد آ جائے, کوئی چیز, وہ یعنی اس کی کنیکشن نہیں بننا جائے گا, ہو جائے گی. اس کی کنیکشن نہیں بنے گا روحانی اسپرچولیٹی طور پہ. اسے پتہ ہے نیگیٹو انرجی کو کہ اگر یہاں سے یہ مضبوط ہو گیا تو پھر تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہی ٹائم فریم ہوتا ہے, اس میں وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور انسان کو ڈائیورٹ کر کے, ڈسٹرب کر کے سارا کام اس کا خراب کر دیتی ہیں. فیروز خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جب انہیں بلیک میجک کا پتہ چلا کہ ان پہ بلیک میجک ہوا ہے تو انہوں نے اس بارے میں سنا کہ دیواروں سے خون بھی نکلتا ہے, کپڑوں پہ بھی خون کی چھینٹیں آ جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں جو کپڑوں پہ خون کی چھینٹیں آتی ہے کہاں سے آتی ہیں, اور کہ جو دیواروں میں سے خون نکلتا دکھائی دیتا ہے وہ صرف ویژولس میں خیالی طور پہ ہوتا ہے یا اصل میں نکلتا ہے؟ نہیں, اصل ہوتا ہے. دیکھیں میرے پریکٹیکل ایگزامپل میں نے کئی کلائنٹس کو دیکھا تو اس میں ان کے کپڑوں پہ کٹ بھی لگ جاتے تھے, ٹھیک ہے. نیا کپڑا سلوایا, نیا جوڑا الماری میں رکھا, اس کو جب پہننے کے لیے نکالا تو اس میں مختلف جگہ پر کٹ لگے ہوتے تھے. اسی طرح میں نے یہ جگہ پہ دیکھا کہ جو خون کے چھنٹے کے آنا, ٹھیک ہے, اور چیٹے ایسے آتے جیسے کسی نے اسپریڈ کی وہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اس مخصوص جگہ پہ بدبو آنا, ٹھیک ہے. اب کمرہ بند ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی جگہ سے کوئی ایسی اسمیل بھی, باہر بھی سب ٹھیک ہے, ایسی جسے کہتے ہیں نا جلے گوشت کی, سڑے گوشت کی بدبو کا آنا, جس طرح یہ اس کا سمٹم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سب سے بات امپورٹنٹ میں طبیعت میں بے چینی, انتشاری کیفیت ہونا, طبیعت گھبرا رہی ہے آپ کی, آپ کہیں گے میں یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں, گھر سے باہر نکل جاؤں, دور چلا جاؤں کسی جگہ پر, ٹھیک ہے. یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ساری اس چیز کو سمٹم کو ظاہر کرتی ہیں. اچھا, بعض اوقات میں یہ بھی انالیسس کیا کہ ایک مکھی, کمرہ بند ہے آپ کا, اس میں ایک مکھی آ جائے گی بن بناتی ہوئی, ٹھیک ہے. آپ سوچیں کمرہ تو بند ہے, چیز ہے, یہ مکھی کہاں سے آ گئی, اور وہ آپ کے گرد مسلسل چنگ کری جائے گی, اریٹیٹ کری جائے گی مسلسل. کی چیز ہے وہ اینٹیٹیز کی شیپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ مسلسل اریٹیٹ کرتی ہے, مسلسل بار بار وہاں پہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا, اب اس کو باہر نکالیں گے اور اب اس کو کپڑے سے ہلائیں گے, وہ ایک دم غائب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیں گے کہ میں نے تو کپڑے سے باہر نکال دیا, دروازہ بند کریں گے, وہ پھر آپ کو نظر آ جائے گی, پھر بنانا شروع ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں بڑی ضدی مکھی ہے, جان نہیں چھوڑ رہی. ایک تو سمٹم ہے اس کا, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نیگیٹو انرجی کا, کیونکہ وہ اریٹیٹنگ کنڈیشن پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. تو اس طرح کے ایسے معاملات ہوتے ہیں. اس میں نیگیٹو انرجی کی وجہ سے اکثر میں نے ایسے لوگوں میں دیکھا ہے کہ الیکٹرانک چیزیں بہت خراب ہو گئی. جس گھر میں گھر کا ایورا خراب ہے, جس گھر کی نیگیٹو انرجی خراب ہے, اس میں اس کے باتھ روم ٹیپس خراب ہوں گے بار بار. آپ باتھ روم ٹیپ صحیح کیا, نلکا صحیح کیا, اس کے بعد کچھ عرصے وہی ٹوٹی پھر خراب ہو گئی. جو ٹیپ میں سے جو قطرہ گرتا ہے نیچے, ٹھیک ہے, یہ بھی نیگیٹو انرجی کی علامت ہے. آپ نے ٹیپ بند کیا صحیح طریقے سے, لیکن قطرہ گر رہا ہے, وہ راہو کیتو کے انڈیکیٹرز ہیں. باتھ روم میں لیکیج, چھتوں پہ لیکیج, چھتوں میں دراڑ کا آ جانا, ٹھیک ہے, جالے کا بار بار لگ جانا. جالے آپ نے ختم کیے, ایک جگہ پہ آپ نے جالے ختم کیے, اور اس کے بعد مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد لگنے, لیکن آپ دیکھیں کہ 1-2 دن کے اندر دوبارہ جالے آ جائیں گے. جہاں سے آپ نے لیکیج دور کی وہاں پہ دوبارہ لیکیج آ جائے گی. تو اس طرح کے سمٹم. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سفر کر رہے ہیں یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, تو سیڑھیوں کے دوران کوئی ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ چل رہا ہے, آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ کوئی انرجی ہے جو آپ کے ساتھ بھی سیڑھیاں چل رہی ہے, یا پیچھے فالو کیا جا رہا ہے. آپ پیچھے گھوم کے دیکھیں, آپ کو محسوس کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ کو کوئی چیز ایسے موجود ہے کہ وہاں پہ انویزیبل موڈ میں وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ چیز ہے. تو یہ انرجیز اس طرح ہائی لائٹ کرتی ہیں, اپنے آپ کو ایکسپیریمنٹ کرواتی ہیں یہ چیزیں. تو اس کا میں حل بھی بتاتا ہوں ساتھ ہی, آپ جو چھوٹی چیزیں حل بھی بتاتا ہوں کہ تاکہ وہ شخص کو ایسے فیل ہو, ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو تو آپ کو گھر میں اس کو ایسی کیفیت محسوس ہو تو وہ کر بھی سکتے. اچھا, یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ بلیک میجک کرایا کس نے؟ جی بالکل پتہ چل سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن پتہ چل سکتا ہے. اس میں مخصوص ایسٹرالوجی کے مخصوص ذائچے سے لحاظ سے اس میں بعض کا نام کا الفابیٹیکل بھی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور خواب میں بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہے, اور آپ خواب کے ایک ہوتا ہے کہ غیب کے ذریعے یا استخارہ خاص ہوتا ہے جس میں ہم کسی شخص کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ کون کیا کر رہا ہے.
وہ راز کی شکل میں, خواب کی شکل میں آپ کو انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں, اس کا چہرہ بھی واضح ہو جاتا ہے, شکل بھی نظر آ جاتی ہے, اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ مطلب یہ کہ ہم کسی کی نیگیٹو ٹینشن کو روک تو نہیں سکتے, لیکن اپنا اسپرچل سسٹم, اپنا بلیف سسٹم کو مضبوط کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن بہتر کرنا ہے, اپنی شیلڈنگ مضبوط کرنی. شیلڈنگ کا مطلب کہ اپنا حصار کر کے رکھیں. جب بھی آپ کو ایسی انرجی فیل ہو, یا بلکہ انرجی فیل ہونے سے پہلے ہی اپنا حصار کر کے رکھیں. بلکہ آج کل تو نظر بد جادو ہے, نیگیٹو انرجی کا بہت دور ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں, کوئی اچھا موبائل لے لیں, کوئی گاڑی لے لیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کو تو اب گرانا ہے نا, اس کو تنگ کرنا ہے اسی چیز. تو اس کے لیے بیسٹ حال یہی ہے کہ آپ رب کے ساتھ کنیکشن اپنا بہتر کریں. آپ صبح اٹھیں, 2 ٹائم حصار کریں, 4 کل آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں, پورے جسم پہ پھیریں. جب پورے جسم پہ پھیرتے ہیں تو آپ کے 7 چکراز میں اس کی انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کا انرجی بیلنسنگ بھی ہوتا ہے, چکرا بیلنسنگ بھی ہوتا ہے, اور آپ فریش بھی فیل کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی غیر کے ہاتھ کی پکی چیزیں نہ کھائیں. مثلا جیسے اب لوگ, کسی کی ٹینشن نہیں پتہ, سفید مٹھائی نہیں کھانی چاہیے, ٹھیک ہے, اور کسی کو کہتا ہے جی میری فلاں جگہ پر شادی ہو, پسند آ گیا ہے تو میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اس پہ عملیات کروا دیے جاتے ہیں. اب اس لڑکی کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہوتی ہے, ذہن ڈسٹرب ہونا جاتا ہے, اس کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. تو پھر اسی جگہ پہ کیا جائے, وہاں پہ ہوگی تو وہاں پہ ہاں ہو جائے گی, کیونکہ وہ پہلے ہی چاہتے تھے. اچھا, مٹھائی باقی سارے کلرز کی کھا لو, صرف سفید کلر مٹھائی کی زیادہ نہیں کھلانی. سینسٹیو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ وینس کا عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وینس آپ کا تعلق آپ کے شادی کا, ریلیشن شپ کا. یا دوسری بات, کسی کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جانا تھا, اس کے لیے اور چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اپنے بال, کپڑے, ناخن, تصویر کسی کے پاس نہیں جانے چاہیے. بالوں پہ بھی بلیک میجک ہوتا ہے. آپ کے کپڑے کوئی مانگ لیتا ہے, پنجاب میں رواج ہے کہ جی میں شادی پہ جا رہا ہوں, مجھے کچھ کپڑے دے دو. اپنے رشتے دار بھی مانگ لیتے ہیں, دوست احباب بھی مانگ لیتے ہیں, یہ ٹی شرٹ تھی تمہاری, مجھے بہت پسند ہے. اپنی یوز کی ٹی شرٹ کسی کو نہیں, کپڑا نہیں دینا, کہ اس میں آپ کا ایورا ہوتا ہے. آپ کے جو مسام, آپ کو پسینہ جو اس میں لگا, اس میں ایورا آپ کا قید ہے. عامل کو یہی چاہیے ہوتا ہے, وہ کپڑے کاٹ کے اس کو پھر قبرستان میں دفن کر کے, عملیات کر کے, وہ آپ کو خراب کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اپنے پیروں کی مٹی, ٹھیک ہے, آپ کسی جوتا لیتے ہیں, اس کی جو جوتے کا تھوڑی سی مٹی لگی ہوتی ہے نا, اس کو آپ پیپر پہ جھاڑ لیتے ہیں, وہ سب سے خطرناک چیز ہے تباہی بربادی کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ جو تصویر نہیں جانی چاہیے, سب سے بڑا رواج آج کل ہے سوشل میڈیا پہ, آپ کہتے ہیں جی اپنا آپ سیر کرنے کے, سب نے تصویریں لگا دیں. اب دیکھیں, جس کے پاس جو آپ کا ٹسل ہے, جس کے ساتھ حسد رکھتا ہے, وہ خوش تو نہیں ہوگا نا. آپ کا بیبی پیدا ہوا, کوئی فنکشن ہوا, آپ نے فوراً اپنی سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں. سب سے زیادہ نیگیٹو چیز ہے اس چیز. آپ اپنے ہاتھ تو کٹوا کے خود دے رہے ہیں دوسروں کو. تو ان چیزوں میں سیفٹی پیرامیٹرز ہیں. آپ کی خوشی آپ کی ذاتی چیز ہے, اٹس یور پرسنل میٹر. اس کو کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں سلسلہ, اور اپنے سیفٹی پیرامیٹرز رکھیں. اپنے گھر میں دھونی دیں, نیگیٹو انرجی کو ختم کریں, جالے, گند, شند جو. اچھا, گھر میں جو اکثر میں نے دیکھا ہے, اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی انالیسس کیا ہے, کہ جو آپ کو بیڈ روم ہوتا ہے, جو بیڈ ہوتا ہے, اس کے نیچے ہم اکثر چیزیں گھسا دیتے ہیں. پرانے بوٹ ہو گئے, پرانی جو چیز ہمیں یوز لیس چیز ہے, الیکٹرانک کی چیز ہوگی سارے. اچھا, وہ اینٹیٹیز کی اسٹور کی جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے جو اسٹور روم ہے, باتھ روم ہو گئے, اسٹور روم ہو گئے, آپ کے بیڈ روم کی جگہ ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایسی یوز لیس چیزیں جس میں الیکٹرانکس کی چیزیں ہوں گی, وہ ساری اینٹیٹیز کی انرجی کی اسٹور ہونے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کسی جگہ پہ جاتی ہیں, کسی جگہ شیطان کو مسلط کیا ہے, تو وہ اس نے اس جگہ پہ مسلط ہونے کے لیے اس کو اسپیس بھی تو چاہیے نا, یہ چیز کس جگہ پہ مسلط ہوگا, تو وہ ان چیزوں میں انرجی اس کی اسٹور ہوتی ہے. اس لیے پہلی فرصت میں آپ نے جہاں بھی, جس گھر میں نیگیٹو انرجی ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے, وہاں سے ساری چیزوں کو واش آؤٹ کریں. سارا کاٹ کباڑ, آپ کا جو جتنا الیکٹرانکس کی خراب چیزیں, الیکٹرانک چیزوں میں بڑا یہ افیکٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہ کہ اس میں فریکوینسی ریزونیٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں, الیکٹرانک جتنے بھی چیزیں ہیں, آپ کا ریڈیو, ٹی وی وغیرہ, فریکوینسی بیس ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ فریکوینسی پہ وہ انرجی ریزونیٹ ہوتی ہے, اس میں اسٹور ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے اس میں. تو اس چیز کو اسکپ کر دیں, اس کو ضائع کر دیں, اس کو پانی میں بہا دیں, ٹھیک ہے. اور اچھا, کچھ لوگ آپ سے کپڑے مانگنے آتے ہیں, کو غریب مانگنے والے بھی کپڑے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مجھے غریب ہوں, مجھے اپنے پرانے کپڑے دے دیں, وہ نہیں دینے آپ نے, ٹھیک ہے. اگر دینے ہیں تو پہلے اس کو نمک والے پانی میں دھوئیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا ایورا کلیننگ ہو جائے, ایورا اس کپڑے سے نکل جائے. اس کے بعد اس کی ڈونیشن ہیلپ کر دیں. آپ کے جو لباب ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ بھی اس انرجی کا کنیکشن ہوتا ہے.
اپنا جھوٹا کسی کو نہ دیں، نہ کسی کا جھوٹا کھائیں. تو یہ ساری چیزوں سے آپ کو اب سیفٹی پیرامیٹرس کے لیے آپ سے متعارف رہنے کی ضرورت ہے. ارے شامی صاحب، اب یوٹیوب یا انٹرنیٹ پہ نا ایک چیز لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے ٹیلی پیتھی. لوگ کہتے ہیں کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور بتا دیا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یا پہلے تمہارے ساتھ پاس لائف میں کیا ہوا تھا. تو ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ دیکھیے ٹیلی پیتھی ایک انسان کی صلاحیت ہے جس میں سائیکک پاور میں یہ صلاحیت بھی آتی ہے کہ آپ اس میں اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا سکیں، کمیونیکیشن کر سکیں، دوسرے کی مائنڈ ریڈنگ کر سکیں، اور اس کے ساتھ اپنے پیغام بھی پہنچ سکیں، اپنی تھاٹس. دیکھیں یہ جو ہماری یونیورس ہے نا، یہ ایتھر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ جو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ آج میرا کوئی مخصوص چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ دیر میں وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، یا کسی شخص کو ملنا تھا تو کہتے ہیں میں تو آپ سے ملنا تھا، آپ کی بڑی لمبی عمر ہے، آپ کو یاد کر رہا تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ یونیورس کے جو ہمارے جو خیالات تھاٹس چل رہی ہیں وہ ایتھر سسٹم کے ذریعے اس کے ساتھ کنیکشن ہے. ہم کائنات میں کوئی بھی بول رہے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہیں، اس کا براہ راست ایتھر کنیکشن کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ حساس ہوتے ہیں وہ اپنا پیغام بھی دوسرے تک پہنچا لیتے ہیں، اپنا کمیونیکیشن کر لیتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیل. اچھا، بعض لوگ جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس اور دوسری صلاحیتوں کے ذریعے آپ کی فیلنگس کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ بتاتے کچھ نہیں ہیں لیکن وہ آپ کو فیلنگ. اسی طرح ایک فیس ریڈنگ ہے، وہ بھی فیس ریڈنگ کے ذریعے بھی ہے. اسی ٹیلی پیتھی بھی ایک صلاحیت ہے جو ایک اسکل ہے. ایک تو یہ بائی برتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بائی برتھ کے لیے جن کے ذائچے میں کیتو کی انرجی بڑی پازیٹیو ایکٹیویشن ہوتی ہے، انٹیوٹیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، مائنڈ ریڈنگ کر سکتے ہیں. اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپ میں بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ریلیشن شپ خراب ہے، مثلا آپ کی وائف ہے یا بردر ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسٹرب ہے، آپ اس کو غصہ ہے اندر آپ کے بارے میں کسی بات میں کرے، آپ کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے، جائے گا غصہ کیوں ہے. آپ کو بتا نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے، اصل مدعے پہ نہیں آ رہا. آپ اپنی ریڈنگ کے ذریعے اس کو تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھی یہ وجہ ہے تمہارا میرے ساتھ پرسنالٹی کلیش کیوں آ رہا ہے، اس مدعے کو بیٹھ کے ڈسکس کر لوں. بلکہ بعض حالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جواب بھی اس کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی تم یہاں پہ پھنسے ہوئے اس نقطے پہ پھنسے ہوئے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے، میری فیلنگز یہ ہیں تمہارے بارے میں. تو یہ ہیومن باڈی کے اندر ہیومن انٹریکشن کے لیے ایک بڑی اچھی اسکل ہے. یہ بائی برتھ ہوتی ہے، ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. دونوں چیزیں ہیں اس میں. جو بائی برتھ ہوتی ہے وہ تو بہت گولڈن چیز ہے، اس کو مزید پالش کیا جائے تو بہت بہتر ہے سلسلہ. اور لیکن اس کے لیے مختلف ایکسرسائز ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، جب میں کسی دور میں یہ پریکٹسز کیا کرتا تھا، اس میں آپ کی شمع بینی کی ایکسرسائز ہوتی ہے. وہ کیا؟ ارتکاز توجہ کے لیے. یعنی اپنے ایک موم بتی کو لے لینا، ٹھیک ہے، اور جس طرح کی انرجی مثلا مختلف کلرز کی ہوتی ہیں، اگر وائٹ کلر کی ہے تو اسپرچول پیس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ریڈ کلر کی ہے تو لو افیئرس کے لیے. جو بھی انرجی آپ ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس کی ارتکاز توجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو شمع بینی کے ساتھ اس کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ماں بینی ہوتی ہے. آپ چاند کو دیکھتے ہیں، جب فل مون ہوتا ہے اس وقت بھی کی جاتی ہے، یا مخصوص دنوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے. اس کا نقطہ بینی ہوتی ہے. نقطہ ایک کارڈ پہ ایک پیپر پہ نقطہ لگا کے اس کو مسلسل توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اب اس نقطے میں دیکھتے ہیں تو آپ کا جو سب کانشیس لیول جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ارتکاز توجہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی شخص پیچھے الٹا کھڑا تھا، میں اس کے ساتھ دیکھتا تھا، وہ مجھے مڑ کے دیکھتا تھا. اوکے، اس کی انرجی اتنی ہائی لیول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے. چاند کی ابھی آپ کچھ نا خاص راتوں کی بات کر رہے تھے، تو چاند کی خاص راتوں کا کیا سلسلہ ہوتا ہے سارا؟ دیکھیں، میں جو مون ہے نا، سب سے امپورٹنٹ آپ کی چیز، آپ کی برتھ چارٹ میں بھی اس کی بہت امپورٹنس ہے. مون آپ کا کانشیس لیول ہے، مون آپ کا من. یعنی آپ دیکھیں ایک وقت میں انسان کے اندر کتنے موڈ سوئنگز آ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کہنے نہیں برگر کھانا ہے، کبھی میں نے پیزا کھانا ہے، کبھی میں نے وہاں پہ سفر کرنا ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ، آپ سوچتے ہیں تو اس جگہ پہ منتقل ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا ویژولائزیشن ہو رہی ہوتی ہے اسے. تو یہ چاند کی وجہ، اور چاند سب سے زیادہ اپنی زندگی پہ افیکٹو ہوتا ہے. تو چاند کے جب گھٹتا بڑھتا ہے اس کے لحاظ سے اس کے موڈ سوئنگس بھی آتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. اور چاند کی جو میگنیٹک ویو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں پانی کے مد و جزر پہ افیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح جو اسٹوریج میں سب سے امپورٹنٹ جو راہو کیتو کا کنسیپٹ ہے، وہ بھی جو مون کے نوڈز ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کی انرجی بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب جیسے اماوس کی رات ہوتی ہے،
سب سے امپورٹنٹ اسٹرالوجی کے لحاظ سے، عملیات کے لحاظ سے سمجھی جاتی ہے. اب امواس کی رات میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے نو مون ہوتا ہے، اس سے جتنی اینٹیز ہوتی ہیں، جس آپ کی اسپرٹس ہوتی ہیں، وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں. ان کو میڈیم ملا ہوتا ہے، میڈیم فلو ملا ہوتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اپنے جو بزرگوں تک جتنا اپنے پیغام پہنچانا ہے، اپنا ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، اس ٹائم پر سب سے زیادہ اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. آپ اپنے کسی بزرگ کا قرض اتارنا چاہتے ہیں، اس کی نحوست دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے پینڈنگ کرما کلیئر کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے پینڈنگ کرما کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس میں اسپرچل ریچولس کیے جاتے ہیں، عملیات کیے جاتے ہیں، جس سے اس کی نحوست دور ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کی نحوست دور کر سکتے ہیں. آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، ہر شخص کر سکتا ہے. اس دن آپ کھیر پکا لیں، چاولوں کی کھیر پکا لیں. دیکھیں وائٹ کلر کا تعلق اس سے مون سے ہے، اور کھیر جو ہے وہ بھی دودھ بھی ہے، وہ کھیر ہے. تو مون کی جو چیزیں پکا کے بچوں میں تقسیم کر دیں، مستقین میں تقسیم کر دیں، پھل تقسیم کر دیں، وائٹ کلر کی چیزیں تقسیم کر دیں، اور اپنی دعائیں خیر کریں اور صالح ثواب کریں. دیکھیں جو ہم لوگ ویسے تو مسلمان اپنے بزرگوں کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے صالح ثواب ہی کر سکتے ہیں. ہمارے یہ جو فریکوینسی ہے، جب ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں یا صالح ثواب کا قرآن میں پڑھتے ہیں، تو وہ فریکوینسی ان کو کئی چیزوں سے آزاد کرواتی ہے، ان کو سکون دیتی ہے، ان کی روحوں کو سکون دیتی ہے، اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن کو آگے موو کر سکتے ہیں. ہمارا جو یونیورس ہے فریکوینسی بیس پہ ہے، تو جب اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنی فریکوینسی کو ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، صالح ثواب کرتے ہیں، تو ان کے جو گناہ بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ اماوس کی رات کو نا کہتے ہیں کچھ شیطانی ریچولس بھی کی جاتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ دیکھو دونوں طرح سے ہے نا. انرجی کو ایک میڈیم بتا دیا، اس میڈیم پہ آپ کی اس روحوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اینٹیز نے آنا ہے. آپ اس کو اس میڈیم کو اس دن کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لیں، اس میڈیم کو برے کاموں کے لیے استعمال کریں. اٹ ڈپینڈ یو ہے. اب دیکھیں آسان ہے کہ آپ اماوس کی رات پہ پیپل کے درخت کے نیچے سرسوں کا دیا جلا دیں، ٹھیک ہے. اب دیا جو ہے یہ 5 ایلیمنٹس پہ ڈر گیا، اس میں انرجی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کی اینٹیز کو اور آپ کی جو نیگیٹو ایورا اور آپ کی پینڈنگ کرما کو کلیئر کرتا ہے. اسی طرح آپ ایک ناریل لے کے، ثابت ناریل جس میں بالوں والا ناریل ہوتا ہے، اس کو آپ اپنی نیگیٹو انرجی ختم کرنا چاہتے ہیں، پینڈنگ کرما ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ثابت ناریل لے کے اس کو سر سے 17 بار واریں، اول آخر درود شریف پڑھ کے، اور اس پہ آپ ایک دھاگا لپیٹیں جو کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہو، یعنی ریڈ کلر کا لے لیں، بلیک کلر کا لے لیں، ٹھیک ہے. وہ دھاگا اتنی اس کی ہائٹ ہو، یعنی آپ کے پاؤں سے لے کے اور سر تک، اس کو 7 دفعہ آپ نے ناپ کے اس ناریل پہ لپیٹ دینا، اور اس ناریل کو اپنے بیت پانی میں صدقہ کرنا، اور دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے پہ جتنی بھی نحوست ہے، پریشانی ہے، جو بھی میرے ظاہر باطن میں غلطی ہوئی، یا میرے بزرگوں سے غلطی ہوئی جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، وہ اس کی نحوست دور کرنے کے بڑا پرفیکٹ ہمارا ہے. اور یہ اماوس کی رات میں کیا جاتا ہے. آپ ایوننگ ٹائم کریں، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت یہ عمل کریں تو بہت افیکٹو ہوگا یہ چیزیں. اچھا، اینٹیز آتی ہیں اس رات کو، یہ تو آپ نے بتایا، لیکن ان اینٹیز کو جو لوگ خود بلاتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے ٹاپ 3-4 طریقے ہیں جن سے ان اینٹیز کو آسانی سے بلایا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں بہت سے طریقے ہیں. اس میں ایک تو اوجا بورڈ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس پہ میجک کینڈلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میڈیم شپ ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، اس کو بلانا مقصد نہیں ہے. اب بلاتے ہوئے اگر نیگیٹو اینٹی آ گئی نا تو آپ کے گلے پڑ جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں یہ جو اینٹیز ہیں یہ 2 فریکوینسی پہ بنیادی پر موو کرتی ہیں، لو فریکوینسی اور ہائی فریکوینسی. لو فریکوینسی پہ بری ہیں، بری اینٹیز جو کہ ہیٹ کا جذبہ رکھتی ہیں، نفرت کا جذبہ رکھتی ہیں، جنہوں نے آ کے ڈسٹرکشن پیدا کرنی ہے. یعنی اگر آپ نے غلطی سے ان کو بلا لیا تو آپ اپنے لیے ایک مصیبت پال لیں گے. آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا کہ عملیات کرتے لوگ پاگل ہو گئے، یا الفاظ سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں، شیطانی کتاب لکھتے ہوئے پاگل ہو گئے، چلا کیا تو بندہ ہی پاگل ہو گئی، یا اس کا ذہنی توازن ڈسٹرب ہو گیا. وہ ایسے مسائل. وجہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتاب سے یا یوٹیوب سے پڑھ کے آنکھیں بند کر کے آپ نے ایک عمل شروع کر دیا. اب کچھ لوگ شیطانی ہمزاد حاصل کرتے ہیں، شیطانی قوت حاصل کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے چارپائی کے نیچے مخصوص نقوش لکھتے ہیں، چارپائی کے 4 کونوں کے نیچے ایک نقش ڈال کے، مخصوص نقش ڈالتے ہیں، لکھتے ہیں، اس میں شیطان کے نام ہوتے ہیں، اور اس کو 40 دن تک اپنے رکھتے ہیں. 40 دن کے بعد شیطان مسلط ہو جاتے ہیں ان کے پاس. اچھا، اب وہ بجائے کہ فائدہ لینے کے بجائے وہ کسی نئی مصیبت پا جاتے ہیں. پھر وہ بھاگتے ہیں عاملوں کے پیچھے کہ میرے ساتھ یہ اثرات ہوتے ہیں، رات کو میں سوتا ہوں تو میری چارپائی ہلتی ہے.
مجھے بے چینی محسوس ہوتی ہے, میرے پہ خوف محسوس ہوتا ہے, میرے پہ اپنے کوئی وزن محسوس ہوتا ہے, اس طرح کا. بھائی آپ نے یہ جو پنگا لیا, چیز چھیڑی ہے, تو آپ کو کس طرح حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ کام کریں اس طرح؟ تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے جب اس چیز کو پرفیکٹ نالج نہیں رکھتے, اس چیز کو نہ چھیڑیں, اس کو کام. اب سب سے بہتر یہ ہے آپ صالح ثواب کریں, آپ ڈونیشن کریں. آپ دیکھیں اسپرچل ورلڈ میں روحیں ہر جگہ موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ ریسپیکٹ کا درجہ رکھیں, آپ ان سے گزارش کریں. اور ایک آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اپنی روحوں سے مدد لینے کے لیے اسٹرالوجی میں ایک کنسیپٹ ہے ایسٹ دیو کا, ٹھیک ہے. ایسٹ دیو کا مطلب کہ آپ نے جو 5واں گھر ہوتا ہے آپ کے پروجا روحوں کا, آپ کی پرانے جو روحیں ہوتی ہیں, بزرگوں کی روحیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو سیو کرتی ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں, اگر ان کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہیں, تو ہمارے ان کے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ میرے بچے زندگی میں ترقی گروتھ حاصل کریں سر, ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ ان کی انرجی ہم چاہتے ہیں, تو آپ نے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ ایک خالی کمرے میں چلے جائیں, نماز پنجگانہ ادا کریں, اور اس کے بعد 2 نفل ان کے لیے اصالِ ثواب کریں. اور اس کے بعد آپ نے 4 ڈائمینشن ہیں آپ کی, یعنی 4 سمتیں ہیں. ہر سمت میں آپ نے ان کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے, ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ میرے بزرگوں کے لیے اصالِ ثواب کر, ٹھیک ہے. اور جب یہ دیکھیں اینٹیٹی کسی سمت میں جہاں پہ بیٹھی ہیں نا, 4 سمتوں میں, تو چاروں سمتوں میں ان کے لیے دعائیں خیر کریں. تو اس سے ان کا پیغام ان تک پہنچ جائے گا, یونیورس کا پیغام ان کے لیے اصالِ ثواب بھی پہنچ جائے گا, اور وہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے سر. تو یہ آسان طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کسی روحوں کے سلسلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اپنے آپ کو پیچیدگی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آسان ہر شخص اپنے لیے بزرگوں کے لیے اصالِ ثواب کرے اور ان کے ساتھ کنیکشن بحال کریں. ہم تو اب تو دور ہو گیا, اپنے بزرگوں کو اٹھا کے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جان چھڑا لیتے ہیں, یا پیسے دے کے کہتے ہیں کہ ملازم رکھ دیا, ٹھیک ہے. بھائی اس وقت کو یاد رکھیں جب آپ کا پخانہ بھی صاف کرتے تھے, جب وہ آپ کو ایک جگہ سے, اس وقت میں بھی جب کوئی بے سہارا تھے, آج تو آپ سی او بنے, بڑی کمپنی کے بنے ہوئے, اس وقت یاد کریں جب آپ کو کوئی والی وارث نے جو آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, اس وقت کی ویلیو کو کریں. اس کا ہم ایک لقمے کا جواب نہیں دے سکتے. تو انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو چھوڑ گئے, ٹھیک ہے. تو اس کا یہی طریقہ کار یہ کہ ہم اس انرجی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اپنے بزرگوں کو اپنے ہاتھ سے خدمت کریں. اچھا, یہ جو 5 ways آپ نے بتائے ہیں, کبھی آپ نے پریکٹس کیا یا اس طرح کی پریکٹس کا کوئی آپ نے ہارر انسیڈنٹ سنا؟ میں جب اپنے اسپرچل پریکٹسز میں ہوتا تھا نا, تو مجھے تو میں ذاتی طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے انہی انرجیز نے اسی ڈومین میں بھیجا, ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا, آپ شخص مطلب جنات پہ بلیو نہیں رکھتے؟ میرے بالکل بلیو نہیں تھا, نہ جنات پہ, روحوں پہ. میں تو کہتا کہ جو اچھا اخبار میں عمل آتے تھے, میں تو ان کو برا بلا کہتا تھا, لوگ ایک نیا فراڈ ہی آگے سے. مطلب یہ کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے انٹرنیٹ دوسری چیز یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا ان چیزوں سے تعلق چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ تو کہیں گے یہ بندہ ایک نئی فلم آ گئی, ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ جب آپ کے ساتھ ایکسپیریمنٹس ہونے شروع ہو جائیں, پرسنل ایکسپیرینس ہونے شروع ہو جائیں, تو پھر تو آپ کو وہ انرجیز کہتی ہیں کہ اس طرح یہ ڈومین آپ کے لیے ہے, آپ نے اس طرف آنا ہے. تو جب پھر وظائف ملے, دوسرے ایکسپیریمنٹس ہوئے, تو جب جگہ پہ یہ آیا کہ آپ نے محبت رسپیکٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑا انٹینسٹی ہے آپ کے باڈی میں, آپ کے ذہن میں جتنا کسی کے بارے میں اچھے خیالات, پازیٹیو انرجی ہوگی نا, کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, اس کا بھلے کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ یہ چیزیں اتنا زیادہ کنیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گی. تو آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں کہ یہ اللہ اس کا شخص بہتری ہو جائے, کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں, لیکن آپ کی اٹینشن پازیٹیو ہو جائے, تو وہ آپ کی دعا کے ساتھ اس کہتے ہیں نا موکلات ہوتے ہیں, دعاؤں کے موکلات ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ موکلات ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی اٹینشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ یونیورس اور کیتو کی انرجی جو ہے انٹینشن کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. جتنی آپ کی انٹینشن پازیٹیو ہوگی, جتنی اس میں شدت ہوگی, اتنی زیادہ اس میں قبولیت ہو جائے گی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ایم اے شامی نے سائیکک پاورز, چکراس, لوسیڈ ڈریمنگ اور ٹیلی پیتھی سے متعلق بہت ساری انفارمیشن شیئر کی. اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. ایم اے شامی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.